باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ روکتے ہیں دوسروں کو اس سے، وینأون عنہ، اور رکتے ہیں خود اس سے. یعنی کہ وہ دوسروں کو تو روکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی کہ وہ کہتے تھے، حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ آیا کہ وہ دوسروں کو تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے روکتے تھے، ان کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، لیکن خود نہیں لاتے تھے. یعنی خود رکتے تھے، دوسروں کو تو کیا ہے روکتے تھے، ان کو تنگ کرنے سے خود رکتے تھے، یا خود ایمان نہیں لاتے تھے، کفر کرنے سے جو ہے دوسروں کو روکتے تھے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کیا انہوں نے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، کاش کہ دیکھے تو جب وقفو کھڑے کیے جائیں گے، النار آگ پر، فقالو تو وہ کہیں گے، یا لیتنا نردو، اے کاش کہ ہم لٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ ہم جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں ہم مومنین میں سے. بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر، ما کانوا یخفون من قبل، جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لٹا دیے جائیں ضرور نافرمانی کریں گے، وہی کریں گے جو ان سے روکا گیا ان کو. کیا ہے کہ اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے تو وہی کریں گے، لَعَادُوا، دوبارہ وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے روکا گیا ان کو، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک ضرور وہ جھوٹے ہیں. کیا ہے کہ اگر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بار بار بھی واپس کیا گیا، انہوں نے وہی کرنا ہے، کیونکہ ابھی بھی تو اگر ہم دیکھیں جو ہم نے گناہ فطرتاً بنا لیے ہوئے ہیں، ہم ذرا تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ اس کو دور کر دے، ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جیسے اس برائی کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، اس پریشانی کو دور کرتے ہیں، ہم دوبارہ واپس اسی گناہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. آج ہماری چھوٹی سی اگزامپل اپنی زندگیوں سے اگر ہم لیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ نے کہا ان کو عذاب بڑھا دکھانے کے بعد بھی اگر میں واپس بھیج دوں گا نا تو انہوں نے پھر بھی وہی کام کرنے، کیونکہ ان کو میں آزما چکا ہوں. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور کہا انہوں نے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا یہ صرف دنیا میں ہی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں اٹھائے نہیں جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تو دیکھے جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. قَالَ، کہے گا اللہ تعالیٰ، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا، وہ کہیں گے، بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کیوں نہیں، بلکہ قسم ہے ہمارے رب کی، کہ یہ قسم سے ٹھیک ہے، سچ ہے، پھر قسمیں کھائیں گے. قَالَ، کہے گا اللہ تعالیٰ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بس چکھو عذاب کو بدلے اس کے کہ تھے تم انکار کرتے، کفر کرتے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، البتہ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ، خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، یعنی وہ خسارے میں اپنے آپ کو ڈالا، خود وہ خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب آئے گی گھڑی قیامت کی اچانک. قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس کہ جس پر کمی کی ہم نے، یعنی جس میں ہم نے جس نیکیوں میں جس کام میں ہمیں کمی کی اس پر افسوس ہمارا، جب اچانک سے موت آ جائے گی، جب اچانک سے قیامت کی گھڑی آئے گی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. یعنی کہ جس طرح ایک بچہ اگر کھیلتا ہے تو اس کا کھیل کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ کتنی کو دیر کھیل لیتا ہے، اگر کھیلے گا بھی تو سارا دن میکسیمم پورا دن کھیل، اس کے بعد تھک جائے گا، اس کے بعد اینڈ اس نے جو ہے سونا ہے یا اس نے ریسٹ ہی کرنا ہے. ساری زندگی وہ کھیل نہیں سکتا، ہر ٹائم وہ کھیل نہیں سکتا، وہ بھی اکتا جائے گا ہر ٹائم کھیل کھیل کے. تو زندگی کیا ہے، اسی طرح جس طرح ایک ٹائم آتا ہے بچے کا کھیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی نے بھی ایک دن یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ قد، البتہ تحقیق، نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں بے شک ضرور غمگین کر دیتے ہیں آپ کو ان کی باتیں، یعنی جو کفار ہیں ان کی باتیں آپ کو غمگین کر دیتی ہیں مشرکین کی. فإنہم لا یکذبونک، اور
بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولیکن الظالمین اور لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب جب لوگ ان سے پوچھتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ سچے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، رومی بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کیا جھوٹے ہیں، تو آگے سے جو ہے کس نے جواب دیا، کافر کوئی نام نہیں آیا، کافر جو ہے کہتے ہیں آگے سے کہ جو ہے نا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو لیکن پھر بھی انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے تو 40 سال ان کے سامنے زندگی گزاری ہیں، آپ کی شخصی طور پہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کے اوپر وہ مانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بندوں کے ایمان بھی نہیں لاتے تھے تو ایمانتے رکھوا جاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے آپ سے پہلے رسول، فصبروا پس صبر کیا انہوں نے، علی ما کذبوا جو جھٹلائے گئے اس پر، اور تکلیف پہنچانے پر، یعنی تکلیف جو دیے گئے اور جو جھٹلائے گئے اس پر انہوں نے صبر کیا، حتی آتاہم نصرنا حتیٰ کہ آئی ہماری مدد، آ گئی ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ تحقیق آئیں آپ کے پاس خبریں رسولوں کی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِن كَانَ كَبُرَ اور اگر یہ بھاری گزرتا ہے علیہ کا آپ پر، اعراضهم ان کا منہ پھیرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ان تبتغی نفقا فی الارض پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ تلاش کر لیں کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن فی السماء یا سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ پس لے آئیں ان کے لیے کوئی نشانی، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجمعہم علی الہدی ضرور جمع کر لیتا ان کو ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین پس نہ ہو جانا تم نادانوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نہ ہو جانا تم نادانوں میں سے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یعنی کہ دکھ ہوتا تھا ان کی باتوں سے اور بڑی گراں گزرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتی تھی خواہش کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بھیج دیں اپنی طرف سے کہ یہ اس کو دیکھیں اور فوراً سے ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا مقصد صرف ایمان ہی ان کو دلانا ہوتا تو میرے لیے کیا مشکل تھا، پھر مجھے آپ لوگوں کی بھی ضرورت نہ پڑتی، میں آپ لوگوں کو کیوں بھیجتا، یعنی رسولوں کو اللہ نے پہلے کتنے رسول بھیجے، ان کی بھی کیوں ضرورت پڑتی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی نشانی بھیجتے، سارے اس کو دیکھ کے واو کرتے اور کلمہ پڑھتے اور جو ہے مسلمان ہو جاتے، نیک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ بن دیکھے کون یقین کرتا ہے۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو یعنی کہ اگر اس طرح دل کرتا ہے کہ سب ہدایت پر آ جائے، کوئی نشانی آئے، تو اللہ تعالیٰ نہیں اس نشانی کو بھیج رہے، تو آپ کے پاس کوئی اتنی پاور ہے تو آپ نشانی وہ لے آئیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کائنات کو چینج کرنے کی، اس کے اوپر کوئی رد عمل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ قرآن دیکھ کے واضح بتا رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت ہے جتنی اللہ نے ان کو دی، لیکن ہر انسان سے زیادہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی غیب کی علم بھی دیے اور کئی ان کو جو ہے طاقتیں کی دی، کئی معجزات دی اور تمام انبیاء کرام سے اوپر درجہ دیا ان کو، لیکن کیا ہے کہ تب پھر بھی دنیا اور آخرت اور قیامت اور تمام کائنات کا جو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول جو ہے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تھی کہ رو کے دعا کرنے کی، ان کو ہماری مغفرت کے لیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے کہ جی نہیں اللہ میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا تو اس کو جنت میں بھیج دیں، اس کو بھی بھیج دیں، اس کو بھی بھیج دیں، تو پھر وہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کو مناتے کیوں؟ اب آنا نا کہ قیامت والے دن ایسا گروہ بھی آنا ہے جس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور چہروں سے آ رہا ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا ایک، اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میرے امتی ہیں کیونکہ ان کی نشانی بتا رہی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، وضو کے جو ہے وہ چمکیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی چیزیں آپ کے دین میں جو ہے ایڈ کر لی تھی، تو آپ سے وسلم کہیں گے ان کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تو اس طرح کہ ہمیں جو ہے یہ چیز نہیں صرف بخشوا سکتی کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے ہو جائے گی، شفاعت بھی ان کے لیے ہونی ہے جنہوں نے کوئی دل کے اندر رمق ہوگی اور جنہوں نے بدعات نہیں کی ہوں گی۔ جی انما یستجیب الذین یسمعون بے شک وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو لوگ دل کی آنکھوں سے سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں ہدایت کو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے نبی کو کہ وہی قبول کرتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ اور مردوں کو، اور جو مردہ ہیں اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اپنی طرف، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
اب کیا ہے کہ جو مردہ ہیں دل سے نہیں سنتے، جو تو زندہ ہیں، جو سنتے ہیں دل کی آنکھوں سے سنتے ہیں، جن کے دل ابھی زندہ ہیں وہ تو اللہ کی ہدایت کو، کلام کو سن لیتے ہیں، اور جن کے دل مردہ ہیں وہ جو ہے وہ نہیں سنتے، ان کا دل، اللہ تعالیٰ پہلے بھی کہتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، مہریں لگ گئی ہوئی ہیں۔ پھر